اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: وقال السدي: كان أناس من الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں جس میں اللہ نے اپنے اقارب کو بھی، محارم کو بھی اور ختم کو بھی حکم دیا ہے کہ یہ ایسے اوقات ہیں کہ اس میں بغیر اذن کے کسی پہ داخل ہونا جو ہے وہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ اوقات ایسے ہوتے ہیں بطور خاص کہ اس میں ایک تو آدمی ذرا اپنے آپ کو آسانی کے لیے زیادہ کپڑوں کا خیال نہیں رکھتا، دوسرا ان اوقات میں آدمی عام طور پہ اپنی بیوی کے ساتھ بے تکلفی سے لیٹا ہوتا ہے، تو اگر چاہے کوئی بچہ ہو یا کنیز ہو یا اور قریبی عزیز ہو وہ داخل ہو تو یہ بات جو ہے یہ شرعاً اور اخلاقاً حجاب کے خلاف ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بڑی سختی سے بڑے ناراض ہو کے فرمایا کرتے تھے کہ خدا جانے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے ان 3 آیات پر تو گویا عمل ہی چھوڑ دیا۔ ان میں ایک آیت تو یہ ہے کہ ان 3 اوقات میں بغیر اذن کے کسی کے پاس داخل نہ ہو، اور دوسری آیت وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى کہ اگر میراث کی تقسیم کے وقت میں کچھ رشتہ دار ایسے بھی آ جاتے ہیں جن کا میراث میں حصہ نہیں ہوتا ہے تو اللہ نے حکم فرمایا کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو، تو فرمایا اب اس کو بھی لوگوں نے عمل کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مکرم و معزز وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ ڈرنے والا۔ زیادہ ڈرنے کا معنی ہوتا ہے کہ جب دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو گناہ سے بچے گا، دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو محرمات سے بچے گا، دل میں اللہ کی عظمت ہوگی تو اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرے گا۔ یہی ہے جس پر تمام علماء اولیاء اللہ اسی پہ محنت کرواتے ہیں۔
کہ بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دل میں تقویٰ پیدا ہو، دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہو جائے، دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیبت اور جلال پیدا ہو جائے کہ میں اگر اس کا بندہ ہو کر، اس کی مخلوق ہو کر، اس کی زمین پہ اس کی نعمتیں کھانے کے بعد نافرمانی کروں گا تو پھر میرا حال کیا ہو؟ تو اسی پر وہ ساری محنت کرتے ہیں اور اسی پہ زور دیتے ہیں۔ لیکن فرق صرف یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ جیسے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، تو میں نے خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، میں نے کہا کہ حضرت موجودہ دور میں جو لوگ ہیں، جو صوفیاء کہلاتے ہیں، جو تصوف کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں، ان کے حالات میں اور پہلے حالات میں آپ کیا فرق محسوس فرماتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں انسان کے تحلیہ اور تخلیہ کے لیے 3 چیزیں ہوتی تھیں۔ پہلی چیز کیا تھی؟ تلاوت کتاب، اللہ کے قرآن کی تلاوت، اور دوسری چیز کیا تھی؟ اقامت صلاۃ، نماز کو اس کے حقوق و شرائط کے ساتھ اوقات میں ادا کرنا، اور تیسری چیز کیا تھی؟ اللہ کا ذکر۔ لیکن اب اس دور میں جس میں آپ ہیں، صرف ذکر تو رہ گیا، باقی 2 چیزیں چھوٹ گئیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ لاکھ صوفی بنے لیکن پٹڑی سے ہٹ گئے، کہ انہوں نے صرف ذکر کو زور دیا، ذکر کر رہے ہیں، نہ نماز ہے، نہ تلاوت کتاب ہے، نہ احکام الہی کی پابندی ہے، تو پھر فائدہ کیسے ہو؟ فرق تو ہونا ہے۔ تو اصل معنی میں یعنی جو اصلاح کا ذریعہ ہے، تو حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میری نیند کھل گئی، خواب سے میں بیدار ہو گیا، تو معن اللہ نے میرے دماغ میں قرآن کی اس آیت پر توجہ دلائی کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ تو اللہ نے فوراً میرے دماغ میں یہ آیت کی طرف توجہ دلا دی، اور میں سمجھ گیا کہ اللہ کے قرآن کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کتاب، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور تیسری چیز کیا ہے؟ ولذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر۔ تو تینوں چیزیں جو ہیں ہمیں نص قطعی میں قرآن پاک میں مل گئیں کہ ان 3 چیزوں کے ساتھ ہی بندے کی اصلاح ہو۔ اب اگر صرف تلاوت کتاب ہے اور اقامت صلاۃ نہیں تب بھی فائدہ نہیں ہوگا، صرف ذکر ہے اور اقامت صلاۃ نہیں، تلاوت کتاب نہیں، تب بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تب ہوگا جب یہ تینوں چیزیں جو ہیں برابر ہوں گی کہ انسان تلاوت کتاب بھی کرے اور اقامت صلاۃ بھی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بھی رکھے۔ تو جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کا فرمان ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تو اللہ کا یاد کرنا اور ہمارا یاد کرنا برابر تھوڑا ہوتا ہے۔ منع ہوتا ہے کہ جب تم میرے ذکر میں مشغول ہوتے ہو، نماز ہے، تلاوت ہے، دعا ہے، میرے ذکر میں ہو، تو اللہ کا یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ میں بھی تمہارے بگڑے کام بنا دیتا ہوں کہ یہ بندہ میرا نام جو لے رہا ہے مجھے کیوں پکار رہا ہے، کیوں میرا ذکر کر رہا ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا جو ہے وہ 2 قسم ہوتی ہے۔ ایک اللہ کا ذکر کرنا جو ہے یہ بھی دعا ہے، چاہے آپ دعا مانگے نہ مانگے۔
اور ایک دعا ہوتی ہے دعا المسئلہ کہ اپنا سوال بھی اللہ کے آگے رکھیں کہ یا اللہ میری یہ مشکل ہے حل فرما دے، تو وہ بھی دعا ہے اور یہ بھی دعا ہے۔ اسی لیے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے محبوب دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ افضل ما انا قلت والنبیون قبلی، کہ سب سے افضل چیز جو ہے اور میں نے اور انبیاء نے پہلے کہی ہے عرفات میں، وہ کیا دعا تھی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ بھی دعا ہے کہ بندہ جب اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا اور پھر دیکھیں کہ بندے کی حالت کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں اذا ذکرتنی، جب تو مجھے اکیلے میں یاد کرتا ہے میں بھی تجھے اکیلا یاد کرتا ہوں، اور جب تو مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے میں بھی تجھے جماعت ملائکہ میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو اسی لیے ہمیشہ اصلاح فرمائیں۔ تو ان چیزوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ پہلے تو یہ تین چیزیں لازم پکڑ لیں، تلاوت کتاب، اقامت صلاۃ اور اللہ کا ذکر یاد۔ اب یہ تو ہو گیا نا جانب ایک جانب، دوسری جانب کیا ہے؟ اجتناب عن المحرمات، کہ جتنے حرام چیز ہیں ان سب کو چھوڑو۔ حرام یعنی کھانا ہے، پینا ہے، حرام قول ہے، فعل ہے، عمل ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا ان سے بچ جائیں۔ اجتناب عن المحرمات، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، ورنہ یہ ایسے ہوگا کہ دوا تو کھاتے رہیں لیکن ساتھ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اچار نہیں کھانا اور تم روزانہ اچار بھی کھاتے رہو، دوا کیا فائدہ دے گی؟ ڈاکٹر نے کہا کہ بابا دوائی لے رہے ہو لیکن میٹھا نہیں کھانا، تم میٹھا کھا رہے ہو تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو دونوں کام ہوں گے، نفی بھی ہوگی، ثبات بھی ہوگی، کہ جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو پابندی سے پکڑ لو، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ۔ اب انہی میں اللہ نے ہمیں ہدایات دی کہ یہ تین اوقات ہیں، ان اوقات میں آدمی بے تکلفی سے لیٹا ہوا ہے، اندر چلے جاؤ تو تمہاری نظر نعوذ باللہ اس کے عورا پہ پڑ جائے، یا نعوذ باللہ عورت بیٹھی ہے اندر بغیر لباس کے، یا لباس بدل رہی ہے، قمیص اتار رہی ہے، کپڑے بدل رہی ہے، یہ اوقات ایسی ہیں تم اندر داخل ہو گئے۔ اس لیے پابندی لگا دی کہ جہاں جہاں ایسا خدشہ پیدا ہو وہاں داخل بھی نہ ہو، الا باذن، اجازت لے کر داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگلا اجازت تو تب دے گا نا جب اس حالت میں ہوگا کہ کسی کو اندر آنے دے، ورنہ کہنے کا بھی ٹھہرو انتظار کرو۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دراصل ان تین اوقات کو زیادہ محبوب رکھتے تھے کہ انہی اوقات میں ہم اپنی بیویوں سے ملیں، انہی اوقات میں ہم اپنی بیوی سے مباشرت کر لیں، تاکہ جب اٹھیں گے غسل کریں گے تو غسل کر کے آرام سے ہر مسجد چلے جائیں گے، نماز میں چلے جائیں گے۔ تو یہی اوقات چونکہ زیادہ تر تھے اس لیے ان اوقات میں اللہ نے چھوٹے بچوں کو بھی پابند کر دیا، غلاموں کو بھی پابند کر دیا۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کان اناس من الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یحبون ان یواقعوا نساءہم، وہ یہ محبوب رکھتے تھے کہ اپنی بیویوں سے انہی اوقات میں ملیں۔ کیوں؟ لیغتسلوا، جب بیوی سے ملیں گے تو غسل کرنا ہوگا، غسل کرنا ہوگا تو طہارت کامل ہوگی، طہارت کامل ہوگی تو پھر اللہ کے گھر میں جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نمازیں ادا کریں۔ ثم يخرجوا الى الصلاة فامرهم الله ان يأمروا المملوكين والغلمان الا يدخلوا عليهم في تلك الساعات الا باذن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے غلاموں سے بھی کہہ دو، اپنے کنیزوں سے بھی کہہ دو، اپنے بچوں سے بھی کہہ دو کہ ان اوقات میں کسی کے کمرے میں اس کی اذن کے بغیر داخل نہ ہوں۔ وقال مقاتل بن حیان بلغنا واللہ اعلم ان رجلا من الانصار ولاد اسماء بنت مرصد صنعا للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فجعل الناس يدخلون بغير اذن، فقالت اسماء يا رسول الله ما اقبح هذا، انه ليدخل المرأة زوجها وهما في ثوب واحد غلامهما بغير اذن، فانزل الله في ذلك۔ اور بعض مفسر رحمۃ اللہ علیہ مقاتل ابن حیان فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بات بھی پہنچی ہے کہ ان رجلا من الانصار،
ایک انصاری آدمی نے اور اس کی بیوی اسماء بنت مرثد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پکایا، دعوت کی اور آپ کو بلایا۔ وجعل الناس يدخلون بغیر اذن، لوگ آنے لگ گئے بغیر اذن کے بھی۔ اصل بات یہ تھی کہ اس وقت غربت تھی، قلت تھی طعام کی، لوگوں کو بڑی مشکل سے تو کھانا ملتا، تو ایسے حالات میں وہ بیچارے منتظر ہوتے تھے کہ کوئی سبب بنے تو ہم کھانا کھائیں۔ یہی وجہ تھی نا کہ جب حضور کو حضرت جابر نے دعوت دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے سارے صحابہ کو دعوت دی، کیوں حضور کو پتہ تھا کہ سارے صحابہ بھوکے ہیں، سارے صحابہ محتاج ہیں، تو اب میں جا کے دعوت کھاؤں اور باقی صحابہ بھوکے رہیں، اس لیے حضور نے فرمایا ہلموا الی دعوت جابر، سارے کے سارے صحابہ تیار ہو کے آ جاؤ، حضرت جابر کی دعوت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس انصاری شخص نے اور اس کی بیوی نے حضور کے لیے دعوت کی، انہوں نے حضور کے لیے طعام بنایا، لوگ آئے۔ فقالت اسماء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی اسماء بنت مرثد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ دیکھیں کیسی بری بات ہے کہ آدمی بغیر اذن کے آ جائے، بغیر اذن کے آ جائے، بغیر پوچھے آ جائے، بغیر اطلاع دے کے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی لیٹے ہوئے ہیں تم ان کے اوپر داخل ہو جاؤ، یہ کیا بات ہے؟ یہ کتنی بری بات ہے کہ آدمی بغیر اذن کے داخل ہو جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے حال پہ اور تمام عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اب مشکلات یہ ہیں کہ جتنے کافر لوگ ہیں نا جی، انہوں نے جتنی اسلام کی اچھائیاں تھیں وہ اپنا لی ہیں، اور مسلمانوں نے ان کی جتنی برائیاں تھیں وہ اپنا لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ایسا مشکل وقت آ گیا ہے کہ انہوں نے جو صداقت ہے، امانت ہے، دیانت ہے، یہ تو مسلمانوں کی صفت ہے، امانت، دیانت، صداقت، تجارت میں، قول میں، عمل میں، فعل میں، ایفاء عہد ہے، اسی طرح پردہ ہے، حجاب ہے، استیزان ہے، استیناس ہے، استیزان اقارب و محارم و ممالک ہے، یہ تو اسلام کی شان ہے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ کافروں نے ہمارے اچھے اعمال اپنا لیے ہیں اور ہم نے ان کا ساری برائی اور گندگی جو ہے وہ اپنا لی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی آپ دیکھیں گے کہ کبھی ناممکن ہے، بلکہ کئی دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ بعض گھروں میں گئے نا، حمام میں داخل ہوئے تو اندر کوئی چٹکڑی نہیں، اندر چابی نہیں، لاک نہیں، تو میں حیران ہوا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، اتنا بڑا بڑا قیمتی گھر بنا لیتے ہیں اور اپنے حمام میں اندر کوئی تالا بھی نہیں ہے، چابی بھی نہیں ہے، کوئی چٹکڑی بھی نہیں ہے، اب بند کیے بغیر کیسے بیٹھ جائیں؟ ٹھیک ہے ایسے تو بند ہے لیکن باہر سے کھل سکتا ہے۔ تو میں نے کہا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ بیچارے بھول گئے یا کچھ ہو گیا۔ اچھا ایک اور گھر میں گئے، وہاں بھی ایسا، پھر میں نے ان گھر والوں کو بلایا، میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت گزارش یہ ہے کہ یہاں آداب کا یہ عالم ہے کہ اگر آپ کا حمام کا دروازہ صرف ایسے بھرا ہوا بھی ہے نا، پورا نہیں کھلا ہوا، تو کوئی کبھی نہیں آئے گا اندر، تو ہمیں چٹخنی لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا جی ہمیں بتائیں، ضرورت تو تب ہو نا، کوئی آدمی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ بغیر ناک کیے، بغیر کھٹکھٹائے، بغیر اذن مانگے اندر داخل ہو جائے، اس لیے ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ یہاں تو ایسی بات کا تصور ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یہاں تو یہ ہے کہ بیوی کا باتھ روم الگ ہے اور شوہر کا الگ ہے، وہ اس کا استعمال نہیں کرتا، اس کا استعمال نہیں کرتا، کہ عورت کا غسل خانہ ہے اس میں عورت ہی جائے گی بس، حالانکہ میاں بیوی ہے، ایک گھر میں رہتے ہیں اور بندہ بھی کوئی نہیں گھر میں، لیکن خاوند کا اپنا حمام ہے، بیوی کا اپنا حمام ہے، وہ عورت کا حمام کبھی مرد استعمال ہی نہیں کرتا، کیونکہ عورت مثلا اندر شلوار لٹکا دی، اب کوئی دوسرا مرد جائے تو پہلے عورت کی شلوار دیکھے نا، عورت کے کپڑے دیکھے، نیٹی لٹکی ہوئی ہے، شلوار لٹکی ہوئی ہے، اس کی شمیز لٹکی ہوئی ہے، انڈرویئر لٹکا ہوا ہے، اور خدا نہ کرے ایام کے کپڑے ہیں تو ان پہ کچھ داغ بھی لگے ہوئے ہیں، اب باہر کا آدمی جاؤ دیکھتا رہے گا یار یہ کیسی عورت ہے، حمام کھول دیا اور اندر اپنا سارا گند لٹکایا ہوا ہے اس نے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارا تصور بھی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کہ کوئی آدمی بغیر ناک کیے ہوئے کسی کے اندر چلا جائے۔ اس لیے آپ نے بھی دیکھا ہوگا بڑے بڑے اپنا ہوٹلوں میں، بڑے بڑے 5 سٹار اور 7 سٹار ہوٹلوں میں، تو وہاں انہوں نے ایک کارڈ لگایا ہوتا،
اس کارڈ کے دو طرف ہوتے ہیں، ایک طرف لکھا ہوتا ہے میک اپ روم، یعنی میں باہر جا رہا ہوں تو میرا کمرہ ذرا ٹھیک کر دینا۔ اچھا اس کو الٹا لٹکا دو تو نو ڈسٹرب، بھی بس اب میں سو رہا ہوں مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا۔ مزہ رہے کہ آپ کے دروازے کو کوئی ہاتھ رکھا جائے، یعنی خدا نہ کرے آپ مجرم بھی ہیں، وہ باہر کھڑے رہیں گے، جب نکلیں گے پھر پکڑیں گے آپ، کیا ابھی وہ آرام میں ہے، اس نے کہا ہے مجھے پریشان نہ کرو، سو رہے ہو۔ اور ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ، نہ بڑے کا حیا ہے نہ چھوٹے کا حیا ہے، نہ اپنے کا شرم ہے نہ غیر کا شرم ہے، جس کے گھر میں گئے دھڑم کر کے اندر جا کے، اور اگر وہ بیچارہ احترام سے عزت سے اندر ڈرائنگ روم میں بٹھا دے تو ایسی کرسی پہ بیٹھیں گے سارے گھر والے نظر آئیں۔ کیسے ہم مسلمان ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک بس ہدایت دے کہ ہم نے کفر کی برائیاں اپنا لی، انہوں نے ہماری اچھائیاں اپنا لی۔ وہ ایک آدمی نے جب دورہ کیا نا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ وہاں آپ نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا وہاں میں نے دیکھے ہیں مسلمین بغیر اسلام، کہ مسلمان تو ہیں صرف اسلام نہیں ہے، باقی ہر کام مسلمانوں والا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو تم نے یہاں کیا دیکھا؟ اس نے کہا یہاں ماشاءاللہ مسلمین ہیں لیکن بغیر اسلام، نام ہے لیکن عمل نہیں۔ انا للہ و انا، تو اس لیے اس بی بی نے اندازہ کریں ایک بی بی کی خیرت ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے لوگ ہیں کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹا ہوتا ہے، ایک لحاف میں لیٹا ہوتا ہے، اچانک کوئی بندہ آ جائے اور وہ غریب اٹھے تو کیا کریں، کہاں جائے، یہ کیا ہے کہ بغیر اذن کے لوگوں کے گھر میں داخل ہوں؟ فانزل اللہ تعالی فی ذلک، اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم الی آخرھا ومما يدل على انها محکمۃ لم تنسخ۔ اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء جو کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، حالانکہ منسوخ نہیں ہے، یہ آیت محکم ہے، اس لیے کہ بعد میں جو آیت ہے وہ بھی دلالت کرتی ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ حکیم علیم۔ ثم قال تبارک وتعالی وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اب اللہ نے فرمایا کہ جب وہ بچے، وہ لڑکے بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائیں، تو اب وہ پہلے استئذان پہ عمل کریں۔ اب تو گھر میں بھی نہیں آ سکتے جب تک اذن نہ ملے، چاہے جائے کہ وہ کمرے میں آ جائے۔ یعنی اذا بلغ الاطفال الذين انما كانوا يستأذنون في الاوراق الثلاث اذا بلغوا الحلم وجب عليهم ان يستأذنوا على كل حال، یعنی بالنسبة الى جانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته وإن لم يكن في الأحوال الثلاث۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا بلغ الاطفال، یعنی وہ بچے جن کے بارے میں اللہ نے پہلے حکم دیا تھا کہ ان 3 وقتوں میں اجازت لیں، اذا بلغ الحلم، جب بالغ ہو جائیں، وجب علیہم، اب ان پہ واجب ہے کہ ہر حال میں اجازت لیں۔ اب بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، اب ان کو بغیر اجازت کے داخل ہونا منع ہے، ہر حال میں ان کو اجازت لینی چاہیے، یعنی بالنسبت الی جانبہم وإلی الاحوال۔ اچھا وہ اگر اجانب میں داخل ہوں تو یہ اگر اپنے اقارب ہیں، محارم ہیں، ماں ہے، بہن ہے، لیکن پھر بھی نہ جائیں، ہو سکتا ہے میاں بیوی لیٹے ہوں، چاہے تیرے ماں باپ ہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ ماں کو بری حالت میں دیکھو؟ تم چاہتے ہو کہ اپنے باپ کو بھی بری حالت میں دیکھو؟ تو پھر بھی بغیر اجازت کے داخلہ منع ہے۔ قال الاوزاعی رحمہ اللہ نے آیا ابن ابی کثیر کان الغلام رباعیا فانه يستأذن بالاوراق الثلاث على ابويه۔ حضرت یحییٰ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جب غلام جو ہے رباعیا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب اس کے 4 دانت بڑے مکمل ہو جائے، بالغ ہو جائے، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اجازت لے، فَإِذَا بَلَغَ الْحُلْمَ وَلْيَسْتَأْذِنْ عَلَى كُلِّ حَالٍ، حتیٰ کہ جب بالغ ہو جائے تو اس کے بعد تو ہر حال میں، ہر وقت، چاہے یہ اوقات ہوں یا اوقات نہ ہوں، ان میں بھی اس کو اجازت لینی ہوگی۔ اس لیے فرمایا کذا قال سعید بن جبیر وقال فی قولی کما استأذن الذین من قبلہم، ای کما استأذن الکبار من ولد الرجل وقاربہ،
جیسے کہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں سابقہ آیات مبارک میں کہ جو بڑے ہیں وہ اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں۔ اب اللہ نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا والقواعد من النساء قال سعید بن جبیر وقال حیان الضحاک وقتل وهن اللواتي انقطع عنهن الحیض وَيَئِسْنَ مِنَ الْوَلَدِ۔ حضرت مقاتل سعید بن جبیر، مقاتل بن حیان، حضرت ضحاک اور قتادہ فرماتے ہیں والقواعد من النساء، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس سے وہ عورتیں مراد ہیں جن کا حیض بند ہو گیا، کیونکہ حیض جو ہے 40 سال 45 سال اسی کا اس سے بھی کم میں بند ہو جاتا ہے، تو جب حیض بند ہو جائے اولاد پیدا ہونے کی امید نہ رہے، اللاتی لا یرجون نکاحا ای لم یبق لہن تشفف الی التزوج، اب ان کے دل میں کوئی خواہش نہ رہے مرد کی، اب ان کے دل میں خواہش نہ رہے نکاح کی کسی آدمی کی، تو ایسی عورتوں کے لیے کچھ رعایت ہے۔ لیکن اگر مثلا ایک عورت ہے 40 سال کی ہے 50 سال کی ہے لیکن ٹھیک ٹھاک صحت مند ہے اور خواہش رکھتی ہے شادی کی، اس کے لیے پھر وہی احکام ہے۔ یہ وہ ہے اللہ لا یرجون نکاح، یعنی اکثر جو عورتیں تھیں تو اس عمر میں الیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینۃ ای لیس علیہا من الحجر فی التستر کما علی غیرہن من النساء، ان کے لیے وہ پابندی نہیں جیسے جوان عورتوں کے لیے پابندی ہے، ان کے لیے وہ سختی نہیں جیسے جوان عورتوں کے لیے سطر کے بارے میں شدت ہے، کیونکہ یہ اب بڑھاپے کی طرف مائل ہو گئی، اب ان کے دلوں میں کوئی خواہش نہیں برقرار رہی، انقطاع ہو گیا، اولاد کی لا امیدی ہو گئی، خواہش نکاح نہ رہی، خواہش زواج نہ رہی۔ قال ابو داود حدث احمد بن محمد المروزی قال حدثني علي بن الحسين بن واقد النبي عن يزيد النحوي عن كرمه ان اکرمۃ ان ابن عباس وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن فنسخ واستثنى من ذلك القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا۔ ایک روایت حضرت اکرمہ حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ اللہ نے مومن عورتوں کو حکم دیا تھا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اگر کوئی مرد سامنے آئے تو اپنی نظریں جھکا لیں، یعنی مردوں پر نظر نہ ڈالیں، لیکن ان میں سے یہ عورتیں مستثنیٰ ہیں، اب یہ بوڑھی ہو گئی، اب اس کے نظر ڈالنے میں کوئی خوف تو ہے نہیں، نہ کوئی فتنہ ہے، نہ کوئی شہوت ہے، نہ کوئی خواہش ہے۔ قال ابن مسعود فی قولی ولیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان کے اوپر گناہ نہیں کہ کپڑے کی راہ دیں، کیا مانا؟ یعنی جو اوپر جلباب بڑی چادر ہوتی ہے برقعے والی، اگر وہ نہ پہنے کوئی حرج نہیں، یا اوپر جو چادر، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ باقی کپڑے کھول کے بیٹھ جائے چاہے بوڑھی بھی ہو، مانا یہ ہوتا ہے ثیاب کا کہ وہ کپڑے جو اوپر پردے کا ہوتے ہیں ان کو اگر وہ اتار کے اپنے لباس میں بیٹھی رہے تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ وقذلك روى عباس ومجاهد سعيد بن جبير وبالشعثاء ابراهيم النخعي والحسن وقتادة والزهري واللوزاعي وغيرهم، وقال ابو صالح تضع الجلباب وتقوم بين يد الرجل في الدر والخمار۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت مجاہد، حضرت سعید سارے حضرات فرماتے ہیں کہ اب اگر بوڑھی عورت ہے تو وہ پردے کی چادر کے بغیر صرف اپنے شلوار قمیص اور اپنے دوپٹے میں سامنے آ سکتی ہے، یعنی اگر وہ شلوار قمیص پہنے ہوئے ہے اور دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے بس اتنا کافی ہے، اس کے لیے اور زیادہ کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر جوان ہے تو وہ تو نہیں کسی حال میں بھی نہیں آ سکتی۔ وقال سعید بن جبیر وغیرہ فی قراءۃ عبد اللہ بن یضعن من ثیابہن وهو الجلباب من فوق الخمار فلا بأس ان یضعن عند غریب او غیرہ بعد ان یکون علیہا خمار صفیق۔ حضرت عبد اللہ بن یضعن من ثیابہن کا معنی الجلباب من فوق الخمار، کہ وہ دوپٹے کے اوپر جو بڑی چادر ہے اس کو اتار سکتی ہیں۔ فلا باسا،
ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہوگا، چاہے کوئی غریب ہے یعنی جاننے والا بھی نہیں ہے، اس کے سامنے بھی وہ صرف لباس میں آ جائیں۔ ان کے اوپر اگر ایک گاڑھا یعنی موٹے کپڑے کا دوپٹہ ہے تو کافی ہے۔ وقال سید بن جبیر فرمایا غیر متبرجات بزینت، اللہ نے فرمایا لا یتبرجن بوزین الجلباب لیرا ما علیہن من الزینت، کہ ان کو اللہ نے اجازت تو دی ہے لیکن ان کو بھی یہ حکم نہیں ہے کہ وہ زینت کے بھڑکیلے لباس پہنے اور لوگوں پر اپنی زینت کا اظہار کریں، یہ اجازت ان کو بھی نہیں، اس لیے فرما دیا غیر متبرجات لا یتبرجن۔ قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا هشام بن عبد الله قال حدثنا ابن مبارك قال حدثني سوار بن ميمون قال حدثنا طلحة بن عاصم عن ام المصائب انها قالت دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت يا ام المؤمنين ما تكن في الخذاب والنفاذ والصباغ والقرطين والخرخال وتذكرن كلها واحدة أحل الله لكن الزينة غير متبرجات أي لا يحل لكن أن يروا منكن محرما۔ اب فرماتے ہیں کہ ہم نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بی بی صاحبہ یہ بالوں کے لیے خضاب کا لگانا جو ہے، بالوں کا سوارنا جو ہے، رنگ کرنا جو ہے، کانوں کے اندر بالیاں پہننا جو ہے، پاؤں کے اندر پازیب پہننا جو ہے، سونے کی انگوٹھی ہے یا باریک لباس ہے، کیا یہ عورتوں کے لیے جائز ہیں؟ تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ ایک موٹی بات یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ تمہارے لیے حلال کیا ہے لیکن اس کا مقصد کسی غیر محرم کو اپنی زینت دکھانا نہ ہو۔ غیر محرم کے لیے تم اپنے خاوند کے آگے چاہے باریک کپڑا پہنو چاہے موٹا کپڑا پہنو، سونے کے زیور پہنو چاندی کے زیور پہنو، اللہ نے سب کچھ حلال کیا ہے، لیکن حلال کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ تم اس قسم کے بھڑکیلے لباس اور زیورات پہن کے بازاروں میں نکلو اور ساری دنیا تمہارا نظارے کرتی پھرے۔ وقال سدی رحمہ اللہ تعالی کان شریک لی یقال مسلم وکان مولا لامرأة حذیفة بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ فجاء يوما الى السوق وأسر الحناء في يده فسألته عن ذلك فأخبرني أنه خذب رأس مولاته وهي امرأة حذيفة فأنكرت ذلك فقال إن شئت إذا أدخلتك عليها فقلت نعم فأدخلني عليها فإذا هي امرأة جليلة فقلت لها إن مسلما حدثني أنه خذب رأسك فقالت نعم يا بني انی من القواعد اللاتی لا یرجون نکاحا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال سدی قال شریک لی، کہ میرا کاروبار میں ایک بندہ شریک تھا، اس کا نام تھا مسلم۔ فرماتے ہیں کہ وہ غلام تھے، حذیفہ بن الیمان کی بیوی کا غلام تھے۔ ایک دن کہتی ہیں بازار میں آئے تو میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ پہ یہ مہندی کیسے ہے؟ اس نے کہا انہو خذب راس مولاتہ، کہ میں نے میری جو سردارنی ہے سیدہ ہے، میں نے اس کے بالوں کو مہندی لگائی تو وہ میرے ہاتھوں کو بھی لگ گئی۔ جب آدمی مہندی لگائے گا تو ہاتھوں کو تو لگے گی آخر۔ تو فانکرت ذلک، میں نے کہا عجیب بات ہے، حذیفہ بن الیمان صحابی کی بیوی ہے اور تم غلام ہو اور تم اس کو مہندی لگاتے ہو، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو اس نے کہا اللہ کے بندے ناراض کیوں ہوتے ہو؟ چاہو تو چلو میں تمہیں بھی لے جاتا ہوں، تم خود جا کے بیوی سے پوچھ لو۔ میں نے کہا ہاں چلو۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد وہ مجھے لے آیا، مجھے اس اپنے گھر میں جب میں پہنچا، کہتے ہیں جب میں گیا تو میں نے دیکھا فاذا ہی امرأۃ جلیلۃ، بڑی شان والی عورت، بڑے عظمت والی عورت۔ فقلت لها، میں نے کہا بی بی مجھے اس نے کہا ہے کہ اس نے آپ کے بالوں کو مہندی لگائی۔ اس نے کہا نعم یا بنیا، بیٹا ٹھیک کہتا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو میں تو ان عورتوں میں ہوں من القواعد اللاتی لا یرجون نکاحا، میں تو اس عمر میں ہوں کہ اب مجھے کسی مرد کی خواہش نہیں، اب مجھے کسی نکاح کی خواہش نہیں، اب کسی گناہ کا احتمال نہیں، تو اللہ نے ان کے لیے تو رعایت رکھی ہے۔ فرمایا والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا ان یضعن ثیابهن، وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی ذلک ما سمعت وقوله وان یستعففن خیر لہن، کہ اگر وہ بوڑھی عورتیں بھی احتیاط کریں تو زیادہ بہتر ہے۔
کہ وہ بھی احتیاط رکھیں، تو ان کا احتیاط کرنا جو ہے بہتر ہے۔ وَذَاهُنَّ لِثِيَابِهِنَّ وَإِنْ كَانَ جَائِزًا خَيْرًا وَأَفْضَلَ، حالانکہ ان کو پردے کی چادر کا اتار کے بیٹھنا چاہے جائز تھا، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ بھی پوری چادر ڈھانپ کے رہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالی سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ واللہ اعلم۔ اللہ اکبر۔ کہتے جی کہ کبھی کبھی میرے دل میں وساوس آتے ہیں، اور نعوذ باللہ کبھی اللہ کی وحدانیت، الوہیت، اللہ کی عظمت، اللہ کے شان کے بارے میں بھی غلط وسوسے آتے ہیں، تو اس کا علاج موجود ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے خیال آتا ہے کہ مجھے تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ۔ تو آپ نے فرمایا اس ایسے خیالات کو جھٹک دیا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھو کہ یہ وساوس جو ہے نا جی، ہمیشہ ایک اصول کی بات دماغ میں رکھ لیں کہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس میں ملائکہ ہیں، انسان ہیں، جن۔ اچھا، فرشتوں کو تو کوئی وسوسہ ڈال نہیں سکتا، کیا وسوسہ، وہ تو معصوم ہے، کھانے سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، گناہ سے پاک، ان کو وسوسہ ڈال کے کوئی کیا کرے گا؟ اسی لیے ہے نا کہ وہ تو ہر حال میں اللہ کے فرما بردار ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اچھا، اللہ نے ان کی غذا جو ہے وہ بھی تسبیح و تقدیس ہے کہ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اچھا، باقی رہ گیا جن، تو جن ان کی اپنی برادری ہے، شیطان جو ہے ابو الجن ہے نا، تو اصل آپ بچتے ہیں انسان۔ اب انسانوں کے وساوس کے لیے سب سے خطرناک جو ہے نا جی، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شیطان 3 راستوں سے بندے کو گمراہ کرتا ہے۔ ویسے تو بڑے راستے ہیں، ویسے تو شیطان کے گمراہ کرنے کے بڑے جال ہیں، ہماری سمجھ سے بھی بالا تر ہے۔ وہ بڑا مشہور قصہ ہے نا کہ حضرت جیلانی رحمت اللہ علیہ عبادت کر رہے تھے، تو عبادت میں مشغول تھے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، تہجد پڑھ رہے تھے، عبادت میں مشغول تھے، دیکھا کہ ساری روشنی ہو گئی۔ ابھی آپ حیران ہو رہے تھے کہ بھی کیا روشنی ہے، آواز آئی کہ جاؤ عبد القادر، میں نے آج کے بعد تم پر سارے فرائض، سارے واجبات، تمام حقوق اپنے بخش دیے، معاف کر دیے۔ تو جب آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوراً سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے۔ اللہ نے نماز تو اپنے نبی پہ معاف نہیں کی، تو عبد القادر جیلانی کیسے ترقی کر گیا کہ نماز معاف ہو گئی؟ اللہ کا نبی تو آخر وقت تک نماز پڑھتے ہیں، بیماری میں بھی نماز پڑھتے ہیں، اور مجھے کیسے معاف ہو گئی بھی نماز؟ ساتھ بات ہے شیطان نے دھوکہ دے رہا۔ تو جب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا نا، تو شیطان سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا عبد القادر، چونکہ تو صرف پیر عابد نہیں ہے نا، عالم بھی ہے نا، تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے، ورنہ میں نے کئی لوگوں کی گردنیں توڑ ڈالی ہیں ایسے۔ آپ نے پھر پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور فرمایا بدبخت، تم پھر مجھے گمراہ کرنا چاہتے ہو کہ مجھے علم نے بچا رہے، مجھے اللہ نے بچا، علم کیا ہے؟ کتنے عالم گمراہ ہو گئے۔ علم بچا لیتا تو کوئی عالم بھی گمراہ نہ ہوتا۔ کتنے ہیں جو معتزلہ ہو گئے، کتنے ہیں جو خارجی بن گئے، کتنے ہیں جو رافضی بن گئے، کتنے ہیں جو کرامیہ قدریہ مشبہ بن کے ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو گئے۔ بڑے بڑے عالم جن کا علم اتنا اونچا ہے کہ آدمی حیران ہو جائے، ایسی ایسی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں کہ آج کے میرے جیسے طالب العلم تو ان کتابوں کا الف بے بھی نہیں سمجھ سکتے، وہ گمراہ ہو گئے۔
علم نہیں بچاتا ہے، بچانے والا اللہ ہے۔ انہوں نے کہا عبد القادر اصل میں بات یہ ہے کہ میرے پاس 70,000 نورانی جال ہے، بظاہر نور ہے لیکن وہ میرا جال ہے 70,000، اس کے ذریعے میں ایسے لوگوں کو برباد کرتا ہوں، عابد کو عبادت میں برباد کرتا ہوں، عالم کو علم کے اندر برباد کر دیتا ہوں۔ لیکن بس تم نے کہا مجھے اللہ نے بچایا، کوئی نہیں بچا سکتا، بس بلون تم بھاگ جاؤ۔ تو اب یاد رکھو کہ جو علماء نے لکھا ہے کہ مشہور رستے شیطان کے برباد کرنے کے 3 ہیں۔ کتنے رستے ہیں؟ ایک ہے، یاد رکھو، ایک ہے غضب، ایک ہے شہوت، اور ایک ہے ہوا۔ یہ 3 رستے ہیں۔ کیا مانا؟ شیطان آگے تمہیں ابھارے گا، غصہ دلائے گا، غصہ دلائے گا تو بیوی کو طلاق۔ اب شام کو ماتھا پکڑ کے بیٹھا ہے، بچے آتے ہیں کھانا دو، کھانا باپ کہاں سے پکائے گا؟ غصہ دلائے گا، آدمی جناب بکواس کرنے شروع کرے گا، لوگوں کی ماں بہن کو گالی دے گا، اس کو گالی دیں گے، لڑائی شروع۔ غصہ دلائے گا، بندہ کہے گا تیرا شیخ ایسا، تیرے استاد ایسے، تیرا بزرگ ایسا، تاکہ نعوذ باللہ تمہارے خدا کو بھی میں نہیں مانتا۔ گیا بندہ۔ تو اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ غضب دلائے گا، غصہ دلائے گا، اچھا اس بندے نے تمہاری عزت نہیں کی، اس کو ٹھیک کرو، اچھا اس بندے نے تمہاری شان میں کوتاہی کیا، یار مروا دو، چھوڑو، کیا ہے، کیڑے مکوڑے مرتے رہتے ہیں۔ بس غضب میں آیا، غصہ دلا کے قتل بھی کرا دیا، غصہ دلا کے، اچھا اس نے تمہاری بیٹی کی طرف بری نظر ڈالی ہے، تم اس کی بیٹی اٹھا لو، زنا کرو۔ ایک اس کا یہ راستہ ہے۔ دوسرا راستہ ہے شہوت کا۔ کیا مانا؟ کہ کھانے کی بھی شہوت ہے، خواہش ہوگی، بھوک لگی ہے، اب بھوک لگی ہے تو علاج تو کرنا پڑے گا نا، پیاس لگی ہے، اچھا عورت کے لیے اس کی تمنا ہے تو شہوت کے راستے میں داخل ہوتا ہے۔ میاں کیا تم نے مولوی بن گئے ہو، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام، چھوڑو یار، کیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، چند دن کی جوانی ہے، بڑھاپے میں توبہ کر رہے ہیں۔ وہ بابا عالم جو ہے نا سارا، تم خدا کے بندے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، تمہارے ایک آدمی کے نیک بن جانے سے کیا ہو جائے گا؟ آسمان کھڑا رہے گا، گناہگار بن کر گر جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، کھاؤ پیو عیش کرو۔ تو شہوت کے ذریعے انسان داخل ہو۔ اور تیسرا ہے ہوا۔ ہوا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خواہش، کہ اما من اتبع، جو آدمی اپنی خواہشات کی پیروی کرے، دماغ میں خیال ڈالتا ہے، پھر تمہارے عقیدے خراب کرتا ہے۔ کہہ رہے یار کمال ہے، یہ دیکھو کعبہ شریف کیا ہے، پتھر ہے نا، اور کیا ہے، پتھر کا ایک کمرہ ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں، اس کو تو سجدہ کر رہے ہیں مسلمان، اور قبر کے اندر تو بابا اللہ کا ولی موجود ہے، اس کا جثہ موجود ہے، اولیاء اللہ موجود ہیں، جہاں کچھ ہے وہاں نہ کرو، جہاں کچھ بھی نہیں وہاں سجدہ کرو۔ آ گیا نا خلل، یہاں خراب ہو گیا۔ کمال ہے۔ اس نے کہا جناب حجر اسود کو چوم سکتے ہو، بیوی کو چوم سکتے ہو، مرشد کی قبر کو نہ چومو، کمال ہے بھائی۔ بس آیا خلل، گیا بندہ پٹڑی سے۔ اسی طرح پھر وہ آہستہ آہستہ تمہارے عقائد کو بگاڑتا ہے۔ یہ اس کے 3 موٹے راستے ہیں۔ اور علاج کیا ہے؟ یاد رکھو کہ اگر شیطان وساوس ڈالے، اور سب سے بڑی چیز ہوتی ہے قوت وہمیہ۔ وسوسہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ القاء کلام بصوت خفی، ایسے طریقے سے تیرے اندر بات ڈالے کہ تو سن بھی نہیں رہا لیکن بات دل کے اندر جم رہی ہے۔ جیسے کہ اس بدبخت نے بی بی حوا اور حضرت آدم کو وسوسہ ڈالا، فوسوس لہم الشیطان۔ انہوں نے کہا اللہ نے اسی لیے تو روکا ہے، یہ ایسا درخت ہے کہ اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا نا کبھی بھی جنت سے نہیں نکلو گے۔
یہ ایسی چیز ہے، اس لیے اللہ نے کہا ہے بس آپ کو نکالنا چاہتے ہیں نا، تم ہمیشہ رہنا چاہتے ہو، بس کھا لو، ہمیشہ رہو گے، مزے کرو۔ جیسے آپ سے بھی یہی کہتا ہے نا، اور میاں کل کسی نے دیکھا ہے پیسے ہاتھ آ گئے ہیں، رگڑا لگاؤ، کفیل کوئی دیکھ رہا ہے بلا؟ مالے کے دکان کوئی دیکھ رہا ہے؟ چابی تمہارے پاس ہے، حساب تمہارے پاس ہے، صرف ایک صفر کاٹو تو 200 کے 20 بن جائیں گے، ایک صفر اور لگا دو تو 200 کے 2000 بن جائیں گے۔ یار ہے تو صفر والا کھانا نا، کھاؤ یار، عیش کرو۔ اچھا ایک دفعہ جب آدمی حرام کھا لے، حلال میں مزہ نہیں آتا۔ حرام مفت ملتا ہے نا، جلدی ملتا ہے، حلال تو پھر محنت کرنی پڑتی ہے، جھاڑو مارو، سارا دن صفائی کرو، اور 600 500 ملے مہینے کے بعد، اس پہ صبر کرو، یہ آسان کام تو نہیں ہے نا۔ حلال کھانا تو بڑا مشکل ہے، اور حرام کیا ہے، 1 سیکنڈ میں جیب کاٹی، اگلے کا 2000 آ گیا، ٹھیک ہے جی السلام علیکم جا رہے ہیں۔ ایک موبائل چرایا 500 کا ہے، 150 میں بیچ دیا، اس کے باپ کا ہے۔ اس طرح شیطان ہلاک ہوتا ہے۔ اب ان سب چیزوں کا علاج کیا ہے، وہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ شیطان تیرا ایسا دشمن ہے جو تجھے نظر نہیں آتا، تو نے اس سے بچنا ہے تو تم میری پناہ میں آ جا، میری حفاظت میں آ جا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، میں تیرا رب بھی ہوں، میں تیرا بادشاہ بھی ہوں، میں تیرا معبود و الہ بھی ہوں۔ جب تم میری پناہ میں آؤ گے تو میں اس کے وسواس سے تمہیں بچاؤں گا۔ تو اس لیے ان آیات کو صبح و شام پڑھا کریں، سوتے ہوئے پڑھا کریں، ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیر دیا کریں، اللہ کا ذکر کریں، چونکہ شیطان ایسا خبیث ہے، لہو خرطوم، ان کا خرطوم الخنزیر ہے۔ بعض اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ اس کی بھی ایسے سونڈ ہوتی ہے بدبخت کی، یہ ہمیشہ انسان کے دل کے اوپر لگاتا ہے، کلما ذکر خنسا، جب اللہ کا ذکر کرو تو ہٹ جاتا ہے، کلما غفلا، جب تم غافل ہوتے ہوتے یہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ بڑی خبیث شے ہے۔ ویسے اللہ نے وسوسہ معاف کیا ہے، کوئی غم شم بھی نہ کرو، جتنے وسوسے ڈالو نہ کہو، ڈالتے رہو، یار میں تو مسلمان ہوں، کیا ہے تم کیا بگاڑو گے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بس جب 2-4 دفعہ اس کو مارو گے نا، پھر یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ مومن کا شیطان جو ہے نا وہ بڑا کمزور ہوتا ہے، کیونکہ مومن رات دن ذکر سے، تسبیح سے، نماز سے اس کو رگڑتا ہے، اور فاسق فاجر کا شیطان بڑا ہٹا کٹا پلا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو مزے کے ساتھ ان کے ساتھ کھا رہا ہے نا، مومن تو اس کا رگڑا نکال دیتا ہے نا۔ اس لیے وہ بھوکھا ننگا پیاسا پھرتا ہے، کھانے پہ بیٹھا تو نے کہا اعوذ باللہ، بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ لی، اب شیطان کیا کھائے؟ جس نے بسم اللہ نہ پڑھی ہو تمہارا شریک ہے، اکٹھے کھائے گا۔ تم بیوی کے ساتھ ملنے لگے، تم نے پڑھ لیا کہ اللہم جنبی الشیطان عنا وجنبنا ما رزقنا منہ، شیطان بھاگ گیا، تم نے نہیں پڑھا، شیطان تمہارے اس عمل میں بھی شریک ہوتا ہے، اس کے ہاتھ تیرے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، پاؤں تیرے پاؤں میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اعلی عضو جو ہے وہ تیرے عضو میں ہوتا ہے۔ اس لیے بندے کو حرام میں لذت ملتی ہے، حلال میں نہیں ملتی۔ لیکن جیسی بیویاں ہوتی ہیں اور منہ کتے کی طرح باہر لوگوں کے عورتوں پہ منہ مار رہے ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ حرام میں لذت ہے، شیطان ساتھ ہے نا، لگا ہوا ہے نا ساتھ۔ بہرحال علاج یہی ہے، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ خواب جو دیکھتے ہو مجھے پتہ نہیں، کانے تین مانا لمبی لمبی قیام کرنا، قنوت صرف دعا کے معنی نہیں آتا، قیام کے معنی میں بھی آتا ہے، نماز میں لمبا قیام کرنا، لمبی تلاوت کرنا۔ ایک بی بی کا نام لیں تو ام المومنین، امہات تو جمع کا صیغہ ہے۔ احناف کے نزدیک جمعہ کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 2، ظہر کی 4، پہلے 4 سنتیں، بعد میں بھی 4 سنتیں، یعنی تم نماز گھٹانے کے چکر میں ہو۔ اسی لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے کہ جو 4 پڑھتا ہے اس کو 2 پہ لے آؤ، اور جو بیچارہ 2 پڑھتا ہے اس کو ضروری نہیں، یار سنت ہی ہے نا، پڑھو پڑھو نہ پڑھو چھوڑ دو، سلام اللہ اکبر۔ تمہیں اللہ نے اسی لیے پیدا کیا
کہ لوگوں کو عبادت پہ لگاؤ یا چھڑواؤ؟ اللہ کو کثرت عبادت قبول ہے یا ترک اس کا قبول ہے؟ ٹھیک ہے 2 سنتیں پڑھتے ہو الحمدللہ، ہم تو انکار نہیں کرتے، لیکن اگر 4 سنتیں پڑھ رہا ہے، چلو 1 منٹ کے لیے 2 سنتیں ہیں، 2 نفل ہو جائیں گی، اس کا اللہ اجر تو نہیں ضائع کر دیں گے نا۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا۔ ہاں ایک ہوتا ہے کہ سنت کا خلاف کرے، وہ انکار ہے، یا پہلے سنت میں اصل ثابت ہی نہیں اور نئی چیز پیدا کرے، وہ بدعت ہے۔ سنتیں تو ثابت ہیں، 2 بھی ثابت ہیں، 4 بھی ثابت ہیں، جمعہ کے بعد 2 بھی ثابت ہیں، 4 بھی ثابت ہیں، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 6 رکعت پڑھیں۔ تو جتنا زیادہ گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ جہاں پیسے کا معاملہ ہو کہتے ہو زیادہ ملے، جہاں نماز پڑھنا ہو جتنا کم کر سکتے ہو شارٹ کٹ کرو۔ ہم کام کرتے تھے عرفات میں، حج کے لیے احرام بن کے مینا آ گیا، ہم نے عرفات کیا، پتہ احرام کہاں سے باندھا؟ اگر تم نے حج کے احرام کو عرفات میں باندھا ہے تو حج ہی نہیں ہوا، عرفات تو حد حرم سے خارج ہے۔ اگر تم احرام باندھنے کے لیے واپس مینا آئے، مینا سے احرام باندھ کے پھر عرفات گئے، پھر حج ٹھیک ہے۔ مجھے پیشاب کرنے کے بعد قطرے گرتے رہتے ہیں، شک میں پڑ جاتا ہوں۔ شک میں نہ پڑا کریں، اصل میں سب سے زیادہ وشواس آتا ہی وضو کے مسئلے میں ہے، اسی میں وہ اس وجہ میں او تیرے کپڑے پلید، تیرے وضو ختم، تیرا فلاں ختم، یار کیا نماز پڑھو گے، تمہارے قطرے ہیں، کپڑے گندے ہوئے، چھوڑو نماز، وہ نماز سے بھی نکالے گا، یہ بھی شیطانی وسواس۔ ہاں اگر واقعتاً آدمی بیمار ہے، اسے بیماری ہے، اسے مرض ہے، تو اپنا کپڑا بدل لیا کرو، ہر نماز کے لیے نیا وضو کر لیا کرو، بعد میں گرے تو گرتے ہیں۔ عورت بال کاٹتا ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ اللہ کہتے ہیں حج کے بعد نہ کاٹے، تم فیشن میں کاٹتے ہو، شرم نہیں آتی؟ حج اور عمرے میں بھی عورت کے لیے حکم ہے کہ بالوں کو اکٹھا کر کے اتنا پور کے برابر کاٹے۔ اگر عورت کا بال کاٹنا جائز ہوتا تو اسلام حکم نہ دیتا کہ حج میں کٹوائے، عمرے میں کٹوائے۔ آپ فیشن کے لیے کٹواتے ہیں تو یہ اتباع شیطان ہے، یہ اتباع رحمان نہیں ہے، یہ انگریز کی سنت ہے، یہ اللہ کے نبی کی یا امہات المؤمنین کی سنت نہیں ہے۔ اچھا پتہ نہیں ان کو کیا سمجھ آتا ہے کہ بال کٹوانے سے کیا خیال ہے تمہارا، عورت اچھی لگتی ہے تو بکری بن جاتی ہے بیچاری نا، کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بکرا ہو، چھیلا ہو، کوئی بھیڑ ہو، بکری آئے، عورت کا حسن تو بالوں میں تھا۔ اللہ نے عورت کا جمال جو ہے، یہ دیکھیں نا ہمارے بنگال کے بھائی بیٹھے ہیں، زلف بنگال کبھی مشہور ہوتی تھی، کیوں؟ یہ اصل میں وجہ پتہ کیا ہے ان کا؟ وجہ ان کی یہ ہے کہ یہ ناریل کا تیل، گری کا تیل استعمال، اس سے عورت کے بال بڑے ہوتے ہیں، اس لیے وہاں کی عورتوں کے بال بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے لیے بیٹیاں بہنیں ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ناریل ہے کوئی ایسا تیل، یہ گری کا، اللہ معاف کرے، ایسی ہوا ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے بس کوئی گری کھا رہا ہے، ہر وقت سارے محلے میں کمرے میں ہوا ہو، لیکن خدا کی شان ہے وہ بالوں کا رنگ بھی سیاہ رکھتا ہے اور بالوں کو لمبا بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے اصل حسن جو ہے عورت کا وہ تو بالوں میں ہوتا تھا۔ اسی طرح جو ہمارے اوپر کے علاقے ہیں نا جی، اپنا آپ کے ملک میں بھی ہیں اور دوسرے ملکوں میں بھی ہیں، وہاں خدا کی شان ہے، اللہ نے ایسی عورتیں بھی پیدا فرمائی ہیں، اللہ ان کی عزتوں کی بھی حفاظت کرے، اور اگر کافر ہیں تو ان کو اسلام نصیب فرمائے کہ وہ عورت اگر اپنے بال کھول دے نا بالوں میں چھپ جاتی ہے۔ یہ تو کیا ہے جی، بال کٹا کے یعنی عورت سے لڑکا بن جائے، عورت سے مرد بن جائے، یہ کٹنگ ہے، کسی تک کوئی یہاں تک، کوئی کہاں تک، کوئی کہاں تک، کوئی آگے کٹا ہے، کوئی کیا ہے، یہ حسن نہیں ہے، یاد رکھو، یہ تو تبدیل خلق اللہ ہے، اللہ کی خلق کو بدلنا ہے۔
ہے ایک آدمی کا سامان چوری ہو گیا ہے، صبر کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ دیں گے انشاءاللہ، اللہ کے خزانے میں تو کمی نہیں ہے نا۔ کل میں نے 20,000 روپے قرض دینے تھے، میرے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے کہا کہ حلفاً وعدہ کرو، میں نے وعدہ تو کر لیا لیکن پیسے نہیں دے سکا، تو اللہ تو جانتا ہے نا، آپ نے وعدہ کیا، توڑا ہے، آپ توبہ کریں، غلط کیا آپ نے وعدہ، لیکن پیسے دینے کی نیت بھی کریں اور کوشش بھی کریں، جب تک نیت نہ ہو قرضہ نہیں ادا ہوتا۔ میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، مرنے کے بعد میں ان کی قبر پہ جا کے بوسہ دے سکتا ہوں، زندگی میں تم نے کتنے بوسے دیے ہیں کہ اب قبر پہ دے رہے ہو؟ ہاں، زندگی میں کتنے بوسے دیے ہیں والدین کو؟ قبر پہ بوسہ دینا حرام ہے، والدین کی ہو، استاد کی ہو، پیر کی ہو، کسی کی ہو۔ جب مر گئے ہیں اب اس کو خیال آ رہا ہے والد کی قبر پہ، والدہ کی قبر پہ بوسہ دے گا۔ بابا ان کے لیے نیکی کرنا چاہتے ہو، خیرات کرو، ان کے لیے مسجد بناؤ، مدرسے بناؤ، غریبوں کو کپڑے لے کے دو، یتیموں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، ان کو اجر بھی دے اللہ، ان کے درجات بلند کرے۔ تمہارے بوسے دینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو اور بدعت ہے اور عذاب ہے۔ میرے ساتھ گھرانے کے شیعہ رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ہاں، 10 محرم کا روزہ جو ہے 9 اور 10 رکھو یا 10 اور 11 رکھو، یہ سنت ہے۔ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ 2 دفعہ رات میں ہم بستری کرے تو افضل تو یہ ہے کہ درمیان میں غسل کر لے، اگر غسل نہ کر سکے تو استنجا کر لے، وضو کر لے، تاکہ وہ آدمی کی قوت و نشاط جو ہے واپس لوٹ آتا ہے، اچھی بات ہے۔ ورنہ اگر آخر میں بھی غسل کرے تو جائز ہے۔ میرے وہ چاچا فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، باقی خواب میں جو دیکھتے ہو تم جانو، خواب جانے۔ میلاد النبی جو ہے ہمارے ملکوں میں رائج ہے، یہ بدعت ہے، نہ حضور نے حکم دیا، نہ صحابہ نے کبھی میلاد کی مجلسیں کی، نہ تابعین نے کی ہیں۔ یہ تو 600 سال بعد ایک بادشاہ تھا، اس نے بدعت ایجاد کی۔ صلاۃ علیکم، سلام علیکم، کوئی حرج نہیں، پڑھا کرو، لیکن یہ جو رواج ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ منع ہے۔ مردے کو کفن پہنا کے کفن پر کلمہ لکھتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ کلمہ دل میں ہونا چاہیے، کفن والا کیا فائدہ لے گا؟ یہ تو تم اٹھا کے واپس آ جاؤ گے، کلمہ کیا، اس کو دفن کر کے کلمہ تو تم لے آئے واپس، کیا فائدہ ہوا اس کو؟ کوئی فائدہ نہیں، بدعت ہے خالص۔ ہاں، اگر غسل کے بعد مردے پہ خوشبو لگائی جائے وہ سنت ہے۔ منزل جو ہے 40 قدم، یہ مولوی کو پتا ہوگا، ان کی منزلیں خراب ہوتی ہیں، اور شریعت میں تو کوئی منزل شنزل نہیں ہے کہ منزل ہے 40 قدم کے بعد ایک منزل، پھر 40 کے بعد ایک منزل، اور اگر قبرستان 10 میل دور ہو تو منزلیں کرتے کرتے انشاءاللہ ستیہ ناس ہو جائے۔ کوئی منزل نہیں ہوتی اللہ کے بندے، بس دعا کرو خاتمہ ایمان پہ ہو، کہ جب زبان آخری وقت ہو تو جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور حضور کا فرمان ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ دعا فرمائے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا شافی یا سلام، یا شافی یا سلام، یا شافی یا سلام۔ اللہم رب الناس اذهب الباس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاؤک لا یغادر سقما
اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انا نعوذ بك عن البرص والجذام وعن سيء الاسقام. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم واجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.